لیٹس اسٹے آن دا ٹاپک نا. میں اس پہ ذرا موقف لے لوں سینیٹر صاحب کا. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم بیسکلی جو ڈسکشن کے لیے آئے تھے وہ ہم الیکشن ایکٹ جس کے تحت جی ڈیلیمیٹیشنز آر امپورٹنٹ، اور اس کے بعد پھر یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس وقت اوور رائڈ کون کس کو کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ بظاہر جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بھی تذکرہ کیا تھا اور پہلے حافظ صاحب سے سوال بھی یہی کیا تھا کہ آئین کو تو سپریمیسی حاصل ہے، تو یہ اب معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ از دا ون ٹو ڈیسائیڈ. اب سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہوگا، اور وہ سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے ساری چیزیں کہ جی نہیں کرائیں آپ اسی وقت الیکشن جو مقررہ مدت ہے اس میں. کس ریفرنس سے میں نہیں سن پایا کہ حافظ صاحب نے آپ نے کس ریفرنس سے. سر میں بیسکلی یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ اس وقت یہ جو گزشتہ حکومت الیکشن ایکٹ پاس کر کے گئی ہے، الیکشن ایکٹ میں جی الیکشن ایکٹ کا حوالہ دے رہا تھا کہ جس کے اندر انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے بات کی تھی، اور سپریم آئین پاکستان یہ کہتا ہے. وہ شاید حافظ صاحب نے نہیں دیکھا. وہ میں ایک منٹ وضاحت کر دیتا ہوں. شاید حافظ صاحب نے نہیں دیکھا اور آپ نے بھی نہیں دیکھا. وہ جس میں الیکشن کمیشن کو اختیار دینے کی بات کی گئی تھی، اسی پروویژن کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں وہ ایسا ہے کہ اس کو جب وہ پرپوزل آیا تھا تو اس کو جی اس میں جب یہ پرپوزل آیا تھا تو میں اس میٹنگ میں تھا. میں اس میں ایک چیز جو ہے نا میں نے اضافہ کروایا تھا. وہ جو اختیار ہے الیکشن کمیشن کا، اس میں 2 لفظ جو اس کی اوپننگ ہے ذرا وہ دیکھ لیں. حافظ صاحب بھی دیکھ لیں، آپ بھی دیکھ لیجئے گا. سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اس میں لکھا دیا تھا. تو اب جب ہر چیز ویسے بھی سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے، مگر یہاں پہ کانشیسلی یہ سارا کچھ کیا گیا تھا. ذرا دیکھ لیجئے گا، وہ آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا جو پرپوزل آیا تھا. اور اس کے بعد جب اس کمیٹی نے اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کیا، پھر اس کو جو ہے اس کو میرے خیال نوید قمر صاحب اس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے. تو اس کمیٹی میں چونکہ میں شامل تھا تو میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جی ویسی ہر چیز سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. ہم نے جان بوجھ کے اس کو کہا تھا تاکہ یہ ابہام نہ رہے. ہم نے اس پروویژن کو سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن کیا ہوا ہے. دیکھ لیجئے گا، پھر آپ کلیئر ہو جائیں گے اس بات پہ. پھر یہ الیکشن کمیشن کا اگر اختیار ہے تو دیٹ از سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. فیصل کریم کنڈی صاحب بھی مین وائل ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر چکے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کی جانب سے تو اسٹیٹمنٹس آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ جی الیکشنز آگے نہیں جانے چاہیے. نگراں حکومت کے اختیارات پر بھی آپ بڑے ووکل رہے. اب یہ جو 90 دن سے بھی آگے معاملہ جا رہا ہے، یہ تو 90 دن پلس 4 مہینے، یہ تو کہانی کافی گل ود جائے گی. تو کیا کر رہی ہے پیپلز پارٹی، کیا سوچ رہی ہے اس سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا پوائنٹ آف ویو میں نے کل بھی ان کا دیا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بلیو کرتی ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے یہ الیکشنز ہونے چاہیے. اور یہ کانسٹیٹیوشن بھی 90 دن ہے. کانسٹیٹیوشن میں جو ڈیلیمیٹیشن کا جو وہ ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی آپ کو بائنڈنگ نہیں ہے. اور یہ جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر کیونکہ ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی، اس کا واحد حل یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہو چاہیے. ہماری تو خواہش یہ تھی کہ 60 دن کے اندر الیکشن ہوتے، لیکن ہمارے اتحادی جماعتوں میں سے کچھ جماعتوں کی خواہش تھی کہ 90 دن میں ہوں. تو ہم اس کے لیے ہم نے کہا چلو 90 دن. لیکن 90 دن سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ 90 دن سے زیادہ نہ ہو. ڈیلیمیٹیشن آپ الیکشن کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ خواہش ہو ڈیلیمیٹیشن کی تو آپ ٹیم بڑھا سکتے ہیں، دن رات کام کر سکتے ہیں، اور اس کو جلد. ایک اور چیز جس کی نشاندہی کی کامران مرتضی صاحب نے کہ پہلے ڈیزولوشن کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر کے پھر اس کے بعد پھر نوٹیفائی کرنا سینسس کے حوالے سے، یہ بھی لیگل اسٹینڈ پوائنٹ سے اور جو ایک مورل اسٹینڈ پوائنٹ سے یہ مناسب نہیں تھا. بالکل کامران مرتضی صاحب کیونکہ لیگل ایکسپرٹ ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بیچ میں ہے. اور اس میں اگر پھر مورلی اگر بات کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کس طریقے سے سی سی آئی میں شرکت کر سکتے ہیں. ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا. وہ ایک نگراں حکومت کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی عوام کا. لہٰذا یہ بھی ایک اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک مورل جگہوں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو نمائندگی نہیں کرے. تو یہ چیزیں بہت چیزیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اور اس کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے فوراً اس پہ جو آپ ڈیلیمیٹیشن کی طرف جاتے تھے. اس ڈیلیمیٹیشن میں دیکھیں آپ آبادی بڑھ گئی ہے لیکن آپ جو ہے سیٹیں بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے تھی. تو صاحب آپ سے پہلے بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی اور ہم نے پوچھا تھا کہ پیپلز پارٹی کا موقف جب سی سی آئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جائیں گے تو پھر وہاں پر کیا موقف دے گی، اور وہاں پر
کیا شیورٹیز پیپلز پارٹی کو کروائی گئی تھیں الیکشن کے انعقاد سے متعلق؟ دیکھیں اس میں کوئی بات نہیں تھی سی سی آئی میں کہ الیکشن ملتوی ہوں گے. سی سی آئی میں صرف جو ہے یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ الیکشن ملتوی ہوں گے اور اس میں ہمیں جو ہے دیکھیں آپ 4 سے 6 مہینے کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ جائیں گے عدالتوں میں, میری کانسٹیچوئنسی میں کچھ ہوگا, آپ کی کانسٹیچوئنسی میں کچھ ہوگا, کسی اور کے ہوگا, عدالتوں میں جائیں گے. اور ہماری عدالتوں کا یہ حال ہے کہ ہماری جو الیکشن ٹریبیونل کے جو کیسز ہیں اور کامران مزا صاحب بیٹھے ہیں, آپ بتائیں کہ کوئٹہ کی سیٹ کا جو فیصلہ آیا تھا آج تک سپریم کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کر سکی اور اسمبلی کا ٹائم ختم ہو گیا. تو اگر اس طریقے سے عدل اور انصاف ہو اس ملک میں تو پھر آپ خود سمجھ لیں کیا ہونا پھر. لیکن ظاہر ہے جو بھی ہو وہ ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے, اور یہ معاملہ بڑا سیریس ہے, اس پہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے.